أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لفظی ترجمہ: اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب علیہم وہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ بھٹکنے والوں کا۔ محاورہ ترجمہ: اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اہدنا ہدایت سے مشتق ہے۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے ارشاد، رہنمائی کرنا۔ پھر ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت الی الطریق، دوسری ہے ہدایت الی المطلوب۔ مثلا ایک آدمی آپ کو گلی کے اندر ملتا ہے اور کسی کا پتہ پوچھتا ہے، مکان نمبر پوچھتا ہے، آپ یہاں سے کھڑے ہو کر اسے بتلاتے ہیں، یوں سیدھے چلے جائیں اور اگلے چوک سے دائیں طرف مڑیں گے اور وہاں آگے 3 نمبر ان کا مکان ہے۔ یہ ہے رہنمائی اور ہدایت الی الطریق، راستے کی رہنمائی کرنا۔ اور دوسرا یہ جس نے آپ سے پوچھا کسی آدمی کا مکان نمبر یا پتہ وغیرہ، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ میں آپ کو پہنچاتا ہوں، اور اسے ساتھ لیا اور وہاں اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور یہ ہے ہدایت ایصال الی المطلوب۔ اور یہاں جو فرمایا ہے کہ اہدنا، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، آپ ہمیں ہدایت دیجیے۔ یہ خطاب کے اندر خطاب کرنے والے عام ہیں، اس میں تمام انسانیت ہے، اور انسان اور اسی طرح مومنین تمام کائنات کو شامل ہے، اور اسی میں یعنی اس عموم ہدایت کے خطاب میں عموم میں تمام انسان اور مومنین داخل ہیں، بلکہ اولیاء اور انبیاء بھی داخل ہیں۔ مومنین بھی یہی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دیں۔ اولیاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی درخواست کر رہے ہیں، اہدنا الصراط، اے اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بالخصوص مومنین
اور اس سے اخص الخاص اولیاء اور انبیاء تو ہیں ہی ہدایت یافتہ، وہ تو کامل ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ صرف ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ تو یہ ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے، اور اس طرح کی قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں یہ سوال پیش آتا ہے۔ اس سوال کے پیش آنے کا منشا اور سبب جو ہے وہ در حقیقت ہدایت کو معنی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ میرے دوستو، ہدایت کی اصل میں یہ جو میں آپ کے سامنے اس ہدایت کی تفسیر رکھ رہا ہوں، یہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں بیان فرمائی بڑی تفصیل سے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر بھی اس میں سے نقل کیا۔ تو یہ فرمایا کہ درجات کے ہدایت کے کئی درجات ہیں، ہدایت کے کئی درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہدایت کا وہ ہے جو تمام کائنات کو، تمام مخلوقات کو، حتیٰ کہ جمادات کو اور یعنی کہ نباتات کو، حجرات کو، جوہرات کو، تمام کو شامل ہے، پہلی ہدایت کا درجہ۔ اور وہ درجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے دنیا کے اندر جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کو اللہ پاک نے اس کی حیثیت کے مطابق اسے شعور عطا فرمایا ہے، ہدایت سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور اس بات کا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے مگر وہ اس اللہ کے حمد کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے حمد کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اللہ نے آگے فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن انسان تم اس کی تسبیح کو سمجھو گے نہیں، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تم نے اس کو سمجھنا ہے اپنے عقل اور شعور کے معیار پر، اور وہ کہیں تمہارے عقل اور شعور سے ماورا ہے اور باریک ہے، اس لیے تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ کیا فرمایا؟ اے پیغمبر آپ نہیں دیکھتے؟ بلا شبہ اللہ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تمام کی تمام کائنات ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ پرندے فضا کے اندر سب باندھ کر وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور کل قد علم صلاتہ تسبیحا، فرمایا کہ تمام کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو پہلے ہدایت کا درجہ تو یہ عام ہے جو ہر ایک کو اللہ پاک نے پہلے پیدا کیا، تخلیق عطا کی، وجود عطا کیا، اس کے بعد اس قدر شعور اور سمجھ عطا کی کہ جس سے وہ اپنے خالق کو پہچان کر اس کی کیا حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی رہنمائی ہدایت ہے۔ اور دوسرا درجہ جو ہے ہدایت کا وہ اس سے خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ پاک نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ اس سے خاص ہے
کہ پہلا درجہ حاصل ہونے کے بعد اگلا خاص درجہ کہ اللہ نے انہیں عقل بھی اور شعور بھی عطا کی ہے، لیکن یہ عقل اور شعور بھی اس درجے کا یہ کامل نہیں ہے کہ جس درجے کا اللہ پاک نے جن و انسان کو عطا کیا۔ پھر تیسرے درجے کا جو کامل ہے عقل، ہدایت کے ساتھ عقل اور شعور اللہ پاک نے، یہ مثلا جاندار حیوانات ہیں، ان کو اللہ پاک نے کیا عقل و شعور عطا کیا، لیکن وہ عقل و شعور تام نہیں ہے۔ اور بڑا دور تیسرا درجہ اللہ پاک جو عطا کیا وہ کس کو؟ انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسانوں کو اور جنات کو اس کا مکلف بنایا اپنے احکامات کا۔ پہلے دو درجے والے جو ہیں وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں۔ پھر اسی تیسرے درجے کے اندر اس کا کامل درجہ ہدایت کا وہ ہے جو اللہ پاک نے انبیاء، اولیاء اور انبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی ہدایت کا جو درجات ہیں یہ ایک غیر متناہی سلسلہ ہے، درجات ہیں۔ فرمایا کہ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا جاتا ہے، اللہ اتنے اس کے درجات بلند کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جاہدوا فینا جو ہمارے راستے میں ہمارے پانے کے اندر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کے آگے راستوں کو کیا کھولتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نفس ہدایت کے تمام انسان، مومنین، اولیاء اللہ اور تمام انبیاء جو ہیں اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ ہدایت کو مانگے، طلب کریں۔ اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کو کیا کریں؟ طلب کریں۔ صراط کا معنی راستہ، المستقیم، مستقیم بالکل سیدھا، سیدھا راستہ جس کے اندر جو افراط اور تفریط سے کیا ہو؟ پاک، کمی کوتاہی سے، کمی اور زیادتی سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ تو اسی کی سمجھانے کے لیے، معصوم مبصر کرنے کے لیے سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ وہ سنت کا راستہ ہے۔ جو انسان ساری زندگی سنت پہ عمل کرتا رہے گا، سیدھا چلتا رہے گا سنت کے مطابق، وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور بعض نے اسی صراط مستقیم کو پل صراط کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ پل صراط جو ہے وہ جو کہتے ہیں بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگی، اور فرمایا وہ بالکل سیدھی، اس پر کیسے گزرنا ہوگا؟ فرمایا جو شخص ساری زندگی سنت کے مطابق چلے گا، اپنے نفس خواہشات کو، نفسانیات کو دبائے گا، اللہ کے احکامات پر چلے گا، فرمایا اللہ کل قیامت کے دن اسے اس صراط مستقیم سے یعنی کا ایسے پار کر دیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ اس کا دنیا کے اندر چل چل کر وہ ایک تجربہ ہو چکا ہو۔ یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے یعنی کہ مداری لوگ ہوتے ہیں، تاروں پر بکروں کو چلاتے ہیں، رسوں پر بکروں کو چلاتے ہیں۔ تو 4 ٹانگوں والا ایک جانور ہے، اب وہ ایک ایسی باریک سی رسی پہ چلتا ہے، وہ کیسے؟ اس کو پہلے یعنی کہ تربیت دی جاتی ہے اور اس کی مشق کرائی جاتی ہے بار بار۔ تو اسی مشق کا نام ہے صراط مستقیم۔ جیسے ایک جانور بار بار مشق کرنے سے ایک راستے پہ، ایک رسی پہ چل جاتا ہے، تو انسان جب ساری زندگی سنت کے مطابق احکامات پر عمل کرتا رہے گا تو پھر وہ صراط مستقیم پر سیدھا چلے گا۔ صراط مستقیم بتا دیا جو کمی اور زیادتی سے پاک، اور اس کو مزید سمجھانے کے لیے اس کی مثال اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کے کون سا راستہ ہے؟ تو میں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے کیا انعام کیا،
انعام کس چیز کا کیا؟ انہیں دولت سے کے انبار عطا کیے، جائیداد کے مربع دیے نہیں، انعام سے مراد انعام ہدایت، تفسیر جلالہ نے نکالا بالہدایت، اللہ نے ہدایت دے کر انعام کیا۔ اور مراد اس سے کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، کہ صحابہ کرام چونکہ دنیا پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دین سے بالکل ناواقف اور یعنی کا یوں کہیں دین سے ہٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے آ کر دعوت دی، تو پھر یعنی کہ اللہ نے انہیں کیا دولت ایمان اور ہدایت عطا فرمائی۔ تو انعام سے مراد یہاں کیا ہدایت ہے، جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی۔ اور وہ کیا صحابہ اکرام کیا تھے کہ پوری زندگی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ اکرام کا راستہ جو ہے وہی راستہ ہے صراط مستقیم کا راستہ۔ اسی فرمایا الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی اقتدا کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ، جس راستہ صحابی کو پلہ پکڑ لو گے۔ تو فرمایا کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، مغضوب ناراض ہوئے، اس سے مراد ہیں یہود۔ اس سے مراد کون ہے؟ یہود۔ غضب کیوں ہوا؟ ان کو مغضوب علیہ کیوں کہا؟ اس سے اصل مراد مغضوب غصہ اس پہ آتا ہے جو آدمی جان بوجھ کر جاننے کے باوجود پھر غلطی کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے اسے علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے، اور لا علمی کے اندر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پہ غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ اس کو تو علم ہی نہیں تھا، اس کو خبر ہی نہیں ہے، اب اس نے غلطی کرنی ہے تو اس پر اگر غصہ آئے گا کم آئے گا، ورنہ آئے گا نہیں۔ آتا اسی کیا جو جانتا ہے، سمجھتا ہے، جاننے سمجھنے کے باوجود پھر کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے۔ چونکہ یہود کو اللہ پاک نے تورات عطا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء، سینکڑوں ہزاروں انبیاء ان کی یہود کے اندر ان کا اللہ پاک نے مبعوث فرمائے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کتنے انبیاء انہی کا آئے، اور ان کو ایک ایک بات کی تعلیم دے کے بتلایا گیا کہ آخر میں نبی آخر زمان نے آنا ہے اور اس کی یعنی پر کا ایمان لانا ہے تمام نے۔ تو یہود جاننے کے باوجود، اس لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ بہت سے نشانیاں بتاتے تھے جو کہ انہیں تورات سے معلوم تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جاننے کے باوجود پھر انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، پھر تسلیم نہ کیا، ایمان نہ لے آئے، ہدایت کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ کا ان پر کیا غضب ہوا، غصہ ہوا۔ اور والضالین، نہ گمراہ لوگ، نہ واقف لوگ، اس سے مراد نصارہ ہے، چونکہ نصارہ کو علم نہیں تھا، نصارہ بے علم، یا نصارہ جو ہے محبت کے اندر ایک طرف تو انبیاء کو قتل کر دینا، انبیاء کی شان کے اندر گستاخی کرنا، اور دوسری طرف محبت کے اندر آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرا دینا، بی مریم کو اللہ کی بیٹی کرا دینا، یا خود خدا بنا لینا، یعنی کا بے جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ انکار کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ تو اس لیے فرمایا کہ والضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں، نہ گمراہ لوگوں پر۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہود کا راستہ بھی صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے، نصارہ کا راستہ بھی صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے۔ ان دو راستوں کے علاوہ جو تیسرا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا راستہ، مومنین کا راستہ، وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں اے اللہ صراط مستقیم کا راستہ عطا فرما۔ دعا فرما اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی صحت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے یا اللہ نجات عطا فرما دے. یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما. یا الہ العالمین آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما دے. تمام کی قبر کو منور فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون بن قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا, امن کا گہوارہ بنا, امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے ان تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیٹھنا قبول فرما, ہمارا سنانا اور سننا قبول فرما. محض اپنی رضا کے لیے یا اللہ اپنے قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.